آپ نے کبھی دیکھا یا سنا ہوگا کہ پولیس کسی کو گھسیٹ کے یا کپڑے پھاڑ کر اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پولیس اسٹیشن میں مارا ہے اور گالیاں دی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لیکن ہمارے کچھ بیسک رائٹس ہیں جو ہمیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جگہ ہمیں پولیس سے ڈر لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی FIR لکھوانے کے لیے آپ کو کئی طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ جہاں تک اریسٹ کرنے کا طریقہ کار پاکستان، انڈیا، یونائٹڈ کنگڈم، US میں اریسٹ کے دفعات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ قابل سماعت کرائم وہ ہے جس میں کسی شخص کو بھی پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے۔ وہ اپنے طور پر قابل سماعت کیس کی تفتیش کرنے کا حق رکھتی ہے اور ایسا کرنے کے لیے انہیں عدالت سے کسی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب بھی پولیس آپ کو اٹھاتی ہے یا اریسٹ کرتی ہے گھر سے تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں اٹھا سکتی۔ پہلی چیز، جو بھی پولیس افیسر آپ کو اریسٹ کرنے آیا ہے وہ یونیفارم میں ہونا چاہیے، اور جب وہ آپ کو اریسٹ کرے گا تو ایک اریسٹ وارنٹ یعنی FIR ہوتا ہے۔ اریسٹ وارنٹ ویلڈ ہونا چاہیے اور اس میں ڈیٹ، ٹائم اور جس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اس کا نام اور ریزن ہوتا ہے، اور ایک وٹنس جس کی سائن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قریبی دوست ہو سکتا ہے جیسے آپ کا لائر ہو سکتا ہے، اور کہیں باہر سے اگر آپ کو پولیس اٹھا رہی ہے تو 12 گھنٹوں کے اندر آپ کے کسی گھر والے کو یا پھر آپ کے کسی قریبی کو پولیس نے انفارم کرنا ہوتا ہے، اور اس پوری پروسیس میں پولیس والا کہیں بھی آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایک ان لیگل کام ہے۔ وہ اگر ایسا کرتا ہے تو آپ پولیس کے اوپر بھی FIR کر سکتے ہیں۔ FIR کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو SHO اور DIG ہوتے ہیں آپ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو آپ اپنے لوئر کے ذریعے تمام پروف لے کر کورٹ میں FIR درج کریں۔ فائنلی آپ کی FIR ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کی FIR ہو گئی تو یہ پولیس والا جس نے آپ پر ان لیگل تشدد کیا تھا تو یہ آپ کے آس پاس گھومے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی نوکری کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ FIR یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو ساؤتھ ایشین کنٹریز بشمول سنگاپور، برما، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان میں پولیس آرگنائزیشن کے ذریعے تیار کی جاتی ہے۔ جب انہیں کسی قابل شناخت کرائم کے بارے میں معلومات موصول ہوتی ہے یا جب پولیس کو کسی کرمنل کرائم کی اطلاع ملتی ہے، یہ عام طور پر قابل سماعت کرائم کے شکار یا کسی کی طرف سے پولیس کے پاس درج کرائی گئی کمپلین سے ہوتا ہے۔ رپورٹ زبانی یا تحریری طور پر پولیس کو دے سکتے ہیں، اس لیے قابل سزا کرائم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ سنگین کرمنل کرائم ہیں جو معاشرے کے لیے فوری ڈینجرز ہیں، جیسے مرڈر، ریپ اور کرپشن۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ لڑائی کریں اور اسے شدید زخمی کریں اور اس کے بعد آپ فوراً جا کے پولیس اسٹیشن میں اسی کے خلاف کمپلین درج کر دیں تو FIR اسی پر کٹے گی۔ جیسے ہی آپ پولیس اسٹیشن میں کمپلین کرتے ہیں تو پولیس 3 دن کے اندر انویسٹیگیشن کرتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ FIR کس پر کرنی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کراس FIR آپ پر ہی ہو جائے۔ FIR اہم ہے کیونکہ یہ کرمنل جسٹس کے عمل کو حرکت میں لاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں FIR لسٹڈ ہونے کے بعد ہی پولیس زیادہ تر کیسوں کی انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کسی قابل سماعت کرائم کے بارے میں جانتا ہے، چاہے پولیس افیسر ہو یا عام آدمی ہو، قانونی طریقے سے FIR درج کر سکتا ہے۔ جب FIR درج ہو جاتی ہے تو پولیس کی سرچنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں پولیس کو جس پہ شک ہوتا ہے اس کو اٹھاتی ہے۔ پولیس کسی کو بھی شک میں اٹھا کے پولیس اسٹیشن بلا لے، اس پہ پولیس کا پورا رائٹ ہوتا ہے، لیکن 24 گھنٹوں سے زیادہ وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ جب بھی پولیس انویسٹیگیشن کے دوران لوگوں کو اٹھاتی ہے تو 3 کیس ہوتے ہیں۔ ایک جس نے کرائم کیا ہے اس کو اٹھاتی ہے، اور دوسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس نے سب کے ساتھ آپ کا نام بھی ڈال دیا، اور تیسرا کیس یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو شک ہو آپ پہ لیکن آپ نے کرائم نہیں کیا۔ ان میں سے کیس کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس انویسٹیگیشن کے دوران آپ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں جو پولیس اپنے پاس رکھتی ہے۔ دوسری جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے، یعنی اب آپ مجسٹریٹ کی نگرانی میں جیل میں رہیں گے۔ یہ کسٹڈی ہر 15 دن تک بڑھتی ہے۔ یہ تب تک بڑھے گی یا تو آپ کو بیل مل جائے یا آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں یا پھر آپ کے کیس کلوز ہو جائیں۔ ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوئی تو آپ وہی جیل میں رہیں گے، اور ہر 15 دن کے بعد جوڈیشل کسٹڈی بڑھے گی۔ حتمی چالان کے بعد پولیس کو حتمی رپورٹ جمع کرانے کے بعد چارج شیٹ پیش کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے پولیس کو چارج شیٹ 60 ڈیز کے اندر جمع کرنی ہوتی ہے۔ اگر 10 سال سے زیادہ کا کیس ہے تو 90 ڈیز کے اندر چارج شیٹ دینی ہوتی ہے۔ اگر پولیس چارج شیٹ نہیں دے پاتی تو ملزم بیل لے لیتا ہے۔ یہ جو چارج شیٹ پولیس کورٹ میں بنا کے دیتی ہے، اگر کورٹ اسے ایکسپٹ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مقدمہ شروع ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جو
पुलिस चार्ज शीट बना के दे दे तो ये फाइनल हो जाती है। कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ इल्जाम जबरदस्ती लगाए गए हैं, एविडेंस के हिसाब से वो इनको हटा भी सकता है। फाइनल चार्जेस जब एक्सेप्ट हो जाती है तब मुकदमा शुरू होता है और ट्रायल की डेट दी जाती है और जज के सामने गवाह आते हैं, सबूत दे जाते हैं और हर एक चीज कोर्ट के अंदर डिस्कस होती है। इसके बाद जज फैसला सुनाता है। मान लें आप केस हार जाते हैं तो आप हाई कोर्ट जाकर अपील कर सकते हैं और वहां से भी आपको लगता है कि केस आपके हक में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। शायद वहां से आपके हक में फैसला आ जाए। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है इस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाता है और हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और पूरी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है।